وہاں ایک مسجد بن رہی تھی، اس کی افتتاحی تقریب میں، وہاں خانقاہ بنی ہے، خانقاہ صدیقیہ نقشبندیہ، تو اس کی افتتاحی تقریب تھی۔ تو بیچارے مولوی صاحب بڑے پریشان تھے، دیکھو بھائی ہم گستاخ رسول نہیں ہیں، ہم آج کے رسول ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کی ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں، حضور کا شان بیان کرتے ہیں، دنیا میں گستاخ کہتی ہے، آپ اس مسجد کے اندر آئیں، تشریف لائیں، نمازیں پڑھیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، ہم گستاخ نہیں ہیں۔ تو میں بھی اسی تسبیح کا دانہ ہوں، تو آپ کو میرے ظاہر سے کہیں گستاخی نظر آ رہی ہے؟ باطن کا مکلف آپ نہیں، اللہ ہے۔ اسلام تو ظاہر کو دیکھتا ہے۔ کتنے مسجد کے اندر نو مسلم آتے ہیں، عیسائی آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ ہمیں کلمہ پڑھا ہے، ہم بے روزگار ہیں، تو آپ اس کے اندر جھانک کے دیکھتے ہیں۔ میں 20 جولائی کو ساؤتھ افریقہ گیا، 2-3 اگست کو میری وہاں سے واپسی تھی، تو میں جب بیان کر کے گھر میں آیا تو وہاں تو پھر کرائے کے اوپر رشین یہ دوسرے ممالک کی عورتیں آتی ہیں، عیسائی بھی آتی ہیں، وہ گھر کا سارا کام سنبھالتی ہیں، کیونکہ وہاں پیسہ اور دنیا بہت ہے، اور اس دنیا کے چکر میں 2 ماں باپ 10 بیٹوں کے ساتھ نہیں رہتے، وہ علیحدہ، بچے علیحدہ، بہنیں علیحدہ، بھائی علیحدہ، تو بوڑھے افراد ہوتے ہیں ان کا کام کرنے والے، تو یہ گھر کی عورتیں نوکرانی بن کے کام کرتی ہیں۔ تو بھائی زبیر کے گھر میں کھانا کھانے گئے، یعنی ایک متوسط طبقے کے گھر کے دسترخوان کے اندر بھی ہم ڈشز کو گنتے گنتے تھک جاتے تھے۔ مشروبات تو 15-16 ڈش قسم کے، کھانے تو 15 پکوڑے، تو 15-16 گجراتی لوگ ہیں، دعا دینے میں، دعا لینے میں، خدمت کرنے میں۔ تو وہاں جس عورت نے کھانا پکایا، کہنے مولا یہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، میں نے کہا ملائیے۔ اور یہ عورت، اس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن رمضان کے 30 روزے اس نے ہمارے ساتھ رکھے پورے، کلمہ نہیں پڑھا۔ پھر اسی ظاہر کو دیکھ کے کہنے لگی میں چاہتی ہوں کہ آج میں آپ کے ہاتھ سے اسلام قبول کر لوں، کلمہ پڑھ لوں۔ میں کہا پڑھ لے گا۔ اب جب کلمہ پڑھا اس نے مسلمان میں کہا آریو ہے، تو خوش ہے؟ میں نے کہا نو۔ میں ڈر گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کسی نے زبردستی کلمہ پڑھایا۔ میں کہا تو خوش ہے؟ کہنے لگی میں نے کہا کیسے خوش ہو سکتی ہوں؟ میں مسلمان ہوئی، میرے بچے، میرا شوہر تو غیر مسلم ہے، انہیں بھی آپ کلمہ پڑھایا۔ میں نے کہا وہ ایگری ہے اس چیز کے اوپر؟ کہ بالکل۔ میں نے کہا بلائیے، اور رات 1:30 بجے وہ بھی آ گئے۔ تو رنگ نسل میں تو کالے تھے، لیکن دل کے بڑے گورے تھے، جنہوں نے اس کالے لبادے میں اللہ کے نبی کی سیرت کو پہچان لیا۔ ہم گورے ہو کبھی پاک پیغمبر کی سیرت کو نہیں پہچان سکتے۔ سیرت ہے، کل پرسوں ظاہر ہوگی، ترسوں پھر غائب ہو جائے، ہے سیرت کے پاس۔ ہر ایک حضور کا عاشق میلاد النبی پہ نکلے گا، اللہ اور ترقی دے، اور نکلو حضور کی محبت میں۔ لیکن سورج تو بعد میں غروب ہوتا ہے، سیرت پہلے چھپ جاتی۔ سب کی بات نہیں کرتا، کچھ ایک جو صبح سے لے کر شام تک حضور کی سیرت مناتے ہیں، اور اسی شام عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں، اور اسی صبح اٹھ کر حضور کی سیرت مناتے ہوئے فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ کیا ان کا بھی کوئی سیرت سے تعلق ہے؟ جو ساری رات حلوہ پکا کر پورے محلے میں بانٹے، اور اسے پورے 12 ربیع الاول کے دن حضور پہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کی توفیق نہ ہو، اس حلوہ پکانے والی کا سیرت سے کوئی تعلق ہے؟ جس نے چاول پکائے، نان بنائے، چنے چاٹ بنائی، حلوہ بنایا اور میرے جیسوں کو کھلایا، غریبوں امیروں کو کھلایا، اور خود کہہ دی خبردار اب میرے کمرے میں کوئی نہ ہے، میرا بچہ، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، اور مدی ہو کر موبائل کے اوپر بے حیائی لگا کر دیکھنے لگ جائے، تو کیا ایسی عورت کا کوئی سیرت کے ساتھ تعلق ہے؟ یار ہم کسی پر کھانے پینے کی انگلی کیوں اٹھائیں؟ کسی کی دیگ پر، کسی کے حلوے پر، کسی کی پوڑی پر، کسی کے ناشتے پہ۔ ابھی یہاں پروگرام ختم ہوگا، لنگر تقسیم ہی ہوگا، یہ کیا ہے؟ اگر تم اپنے جلسوں پہ لنگر تقسیم کرو تو ثواب، دوسرا کرے تو بدعت، کیوں ڈھکوسلے مارتے ایسے؟ جو بات کرنے کی ہے کرو، دشمن مت بنو۔ شادی حال میں پروگرام ہو، دن کے اجالے رات، ابا کی برسی پر، باپ کی کلخانی پر، باپ کی، آپ میں ہمارے میں فرق کیا ہے؟ وہ مسجد کے اندر اعلان ہو رہا ہے کہ مرحوم کے سال ثواب کے لیے کلخانی کل پرسوں ہوگی، یہ بدعت، اور میں ہی کھڑے اعلان کر رہا ہے مرحوم کے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا انتظام فلانی، یہ سنت ہوگی، کیا بات؟
یک رنگی چھوڑ دے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سر کوئی کرے تو کافر، میں کروں تو حجی نوازی۔ یہ مغرب کی ایک چال تھی جس نے آپس کے اندر دلوں کو پھاڑ کے رکھ دیا، ورنہ سارے حضور کے عاشق۔ اب منبر پر بیٹھ کر ایسی پگڑی، ایسے کرتے، ایسے عبائے، مدینے کے عبائے پہننے والے نے یہ بتلایا کہ ہرے رنگ کا جھنڈا اور جلوس کے اندر شامل ہونا اور بتیاں لگانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہے۔ تو ریڈی لگانے والا جس نے زندگی کے اندر کبھی اسکول کا مدرسے کا مول نہیں ڈالا اور مدرسے کا رخ نہیں کیا، وہ تو میرے کردار سے متاثر ہو کر جو میں پیغام دے رہا ہوں اس کردار کو اپنا رہا ہے۔ قصور اس کا نہیں، قصور تو اس منبر پر بیٹھ کر ڈھکارے مارنے والے کا، اس کا بیچارے کا کیا قصور ہے؟ جب چاند چڑھا ربیع النور شریف کا، ربیع الاول کا، تو ایک مزدور دھیاڑی پیشہ تگاری اٹھانے والے نے اپنے گھر کے اندر کہا ہاں بھائی تیاری شروع کر دو، حضور کی میلاد کا مہینہ آ گیا۔ یہ کام تو امیروں کو کرنا چاہیے تھا جو 100 دے کے دے۔ غریب تو حضور کی محبت میں کر رہا ہے، لیکن اس کو محبت کا انداز ہی اس کی تربیت غلط کی گئی۔ جب ایک کام کرتے کرتے اسے 40 سال ہو گئے، اجی بچپن میں ہم بھی کھیلنے تھے، ہم بھی جو ہے وہ یہ پہاڑیاں بنائے تھے، ہم بھی کرے تھے، لیکن عقل آ گئی۔ تو تجھے 50 سال کے بعد عقل آئی، اسے 1 سال میں آ جائے کیسے ہو سکتا؟ حضور کی محبت کے اندر جو کچھ کرنا کرو، لیکن اس محبت میں ناچ گانا نہ ہو، اس محبت میں ٹھمکے نہ ہو، اس محبت میں تیری بیٹیاں میری بیٹیاں ناچے نہ ہو، اس محبت کے اندر طبلے کی آواز نہ ہو، ڈھولک کی آواز نہ ہو، گھنگرو کی آواز نہ ہو، اس محبت کے جلوس میں درود و سلام ہو، درود شریف ہو، کلمہ طیبہ کا ورد ہو، قل هو اللہ احد کا ورد ہو، سورہ یاسین کا ورد ہو۔ خدا کی قسم جب یہ جلوس ختم ہوگا تو تمام اس کابینہ، تمام افراد کے لیے خدا کی قسم عرش والا اپنی رضا کے فیصلے فرمائے، وگرنہ نام مصطفیٰ کا اور اس کے اندر جو کردار ہو رہا ہے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل مخالفت کا ہو رہا ہے، تو پھر اس کردار کو سامنے رکھ کر اس کردار کے اوپر طرح طرح سے انگلی اٹھانے والا خواہ عبد الحنان کیوں نہ ہو، کیا وہ مسلک حق مسلک دیوبند کیوں نہ ہو، چشتی کیوں نہ ہو، قادری سہروردی کیوں نہ ہو، خدا کی قسم یہ وفادار نہیں بلکہ حضور کا گستاخ ہے۔ میں سوشل میڈیا کا خطیب ہوں پوری دنیا کے اندر، ریڈیو اسلام والے ساؤتھ افریقہ کے اندر جوہانسبرگ کے اندر مجھے لے گئے اور میرے کانوں کو وہ لگا دیا، کہنے مولانا تول ناپ کے بات کرنا، 120 ممالک کے اندر آپ لائیو دیکھے جا رہے ہو، میں لائیو سنے جا رہا ہوں، اور اب بھی الحمدللہ یہ میڈیا کی طرف سے مجھے پیغام تھا کہ آپ کا جو جمعہ دنیا کے 71 ممالک میں سنا جاتا ہے۔ آپ کا اللہ کی ایک نعمت ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اپنی تقریر پہ کمنٹس دیکھے، 2-2 لاکھ 50-50 ہزار میں سے کوئی ایک آدھا ہوگا جو دل کا تنگ ہوگا، ورنہ ہر کوئی دعائیں دیتا ہے۔ مجھے گالی دینا آتی نہیں، اور میں گالی دینے والوں کے پاس کبھی جاتا ہی نہیں، اور گالی دینے والوں کی مزاج پر کبھی اترتا ہی نہیں۔ میری تربیت ان گودوں ان ہاتھوں میں ہوئی ہے، اگر بچہ بچپن میں کتا حرامزادہ کہتا تھا تو ماں کلیاں کروایا کرتی تھی، تو وہ منہ گندہ ہو گیا۔ اب تو مائیں وہ گالی دیتی ہیں کہ بیٹا کہتا امی آپ توبہ 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 توبہ، امی یہ کہہ رہی بھائی ساری رات جن مورتیوں کو اپنے ہاتھ پھر روتی ہیں، دم کر دو جی ادھے سر میں درد ہو رہا، دم کر دو جی ادھے سر میں درد ہو رہا، ساری رات تو بھوتوں کو، ننگوں کو، پتنگوں کو تو موبائل کے اوپر دیکھتی رہی۔ یہ تیری زندگی میں نور لائیں گے کہ پریشانیاں لے کے آئیں؟ عزیز صاحب گھر والی آپ سے ملنا چاہتی ہے، دعا کروانا، اچھا بھی کروا لو۔ عزیزہ میری بیوی کی سنو کیا کہہ رہی ہے، میں آپ کے لیے چائے بناتا ہوں، بیوی آپ کے پاس بیٹھ جاوے۔ مجھے لے گئے جوہانسبرگ کے اندر، ڈربن کے اندر، تو مجھے اس پہ لے گئے دریا کے کنارے، تو وہاں تو لمان رفیق، وہاں تو کپڑوں کا تو تصور ہی کوئی نہیں۔ اب جب میں کبھی ادھر کو منہ کروں کبھی یار واپس چلتا ہے، اسکرین تو کھا لو، میں نے کہا بس نکلوں یہاں سے۔ تو اس دن اتفاق سے 10 محرم تھا، تو میرے کان میں کہنے لگے حضرت آج حسین کی شان شہادت ایسی سنا کہ لوگوں کی چیخیں نکل جائیں۔
میں کہا کتو کم بختو، مجھے دکھا کے آ رہے ہو اور میرے سے سوچ کے آ رہا کرے. میں نے کہا لیکن اتنا اس پگڑی کا ان کو حیا تھا. ہاتھ میں لٹھ تصویر، شلوار کو پنڈلیوں سے کھلے کھلے پینچوں کی، گھٹنوں سے نیچے پنڈلیوں سے اونچی. جب انہیں پتہ لگا نا کہ پاکستان کے پیر آ رہے ہیں فقیر، تو ننگی عورتوں کے پاس خدا کی قسم اس وقت جو بھی تھا انہوں نے اپنے جسم پر اپنے سر پہ لپیٹا اور یوں کر کے میرے آگے سر کر کے کھڑی ہو گئی. ٹھیک کافرہ، لیکن اس نبی والے کردار اور اس باس کو دیکھ کر ان کو بھی خدا کی قسم ان کے کفر نے جھکنے پر ان کی محبت نے مجبور کر دیا. میں نے کہا عبدالحنان، اگر کردار لباس متاثر کر سکتا ہے تو نبی والی زندگی سے ان کی زندگی کے اندر کتنی تبدیلی آئے گی. یا جسے کہہ دو اللہ کے راستے میں نکلو، اجی بچیاں جوان ہیں، جسے کہہ دو یار تبلیغ نوکر لگا لو، او جی بس کیا کریں دکانوں کے قرضے چڑھے، مہنگائی ہے گھر سے نکلنے نہیں دیتی. اجی اللہ کے راستے وقت لگا لو، اجی حج کر آؤ انشاءاللہ تعالیٰ فرضوں سے فارغ. فرضوں سے تو بابو جو تم نے اپنے گلے کے اندر لال جوڑے کی گھنٹی باندھ رکھی تو قیامت کی صبح تک فارغ نہیں ہو سکتا فرضوں سے. اسی لیے کہتے ہیں کہ شادی فوراً کرو اور منگنی کرنے کے بعد شادی میں دیر نہ کرو. 2 سال جو تم جھوٹی کہانیاں سناتے ہو نا، انشاءاللہ کوٹھی تیار ہو رہی ہے. کہاں ہو رہی ہے؟ زمین پر نہیں ہو رہی ہے، آسمانوں پر ہی ہو رہی ہے انشاءاللہ. وہ اپنے حسن و جمال کی بانسری اور بین بجا کے پھر تمہیں کہے گی بچہ نہیں پیدا کریں گے، پہلے اپنا گھر بنائیں گے. ہاں پہلے گھر بنائیں گے. اللہ کے بندے، تجھے کوئی وہ جانوروں کے باڑے میں لے کے جائے گا؟ وہ گھر ہی لے کے جا رہا ہے تجھے، جہاں اس کی ماں بھی رہے، بہن بھی رہے، بھائی بھی رہے، سارے رہیں جا کے. لیکن اسے وہ گھر چاہیے جہاں ماں بھی مری ہوئی ہو، ابا بھی بہت ہوئے ہو. اسے گھر وہ چاہیے، پھر وہ متاثر کرے گی. میں بازار گئی تھی، آپ کی امی کے سالے ثواب کا جوڑا لے گئی، اور دیکھو نپتی جو جوڑا لے کے آئی، یہ تو گھر کے پردوں کے کام آ گئے، ماں کے لباس کے کام تو نہیں آ گئے. ماں کے سالے ثواب واسطے 800 روپے کا جوڑا اور اپنے لیے 25,000 کا. یہ بھی کلر مجھے اچھا نہیں لگا. آپ چلو میرے ساتھ، آپ چلو. ہاں نے کہا جو چمڑا میرے جسم پر آئے گے وہ بھی اتار کے آئے گا. چل چلے سارے پھوٹے جی تمہاری بیویوں کا تمہارے پر حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، آپ نے مسجد بھی بنائی، ایک پارک بھی بنایا. ہاں اللہ کے نبی نے ایک بازار بنوایا، پھر ایک پارک بنایا. خدا کا نبی اس پارک میں گھومنے جاتے تھے. مسجد نبوی کے اندر حبشیوں نے جب آ کے کرتب دکھائے تو کیا آپ نے حجرے سے اماں عائشہ کو بلا کے اپنے پیچھے کھڑا کر کے کرتب نہیں دکھائے؟ میرا نبی سب کچھ کر کے گیا، لیکن خدا کے حکم کے دائرہ کار کے اندر رہ کے کر کے گیا. یہ جو تم اپنی لاڈلیوں کو موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھا کر لے کے جاتے ہو، تم نے موٹر سائیکل تو دیکھا، آگے دیکھا، آگے دیکھ، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. ایکسیڈنٹ ہو گیا موٹر سائیکل کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور پیچھے 4 سے 4 مل کے خدا کی قسم ایکسیڈنٹ ہو گیا تو نسل کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا، عقل کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ اس کی میز کی کتنی حیثیت ہے؟ 200,000 روپے، 500 روپے کا کپڑا، میز کا کور، جوتا لینے جاؤ جوتے کا کور، ٹی وی کا کور، صوفے کا کور، ڈریسی کا کور. جس پہ کور ڈالنا چاہیے تھا اسے ننگا کر دیا، ڈوب کے مرنے کا مقام. ایک لکڑی جس کی حیثیت کوئی نہیں، جس پر گناہ اجر و ثواب کا اعتبار کوئی نہیں، یہ تو پردے میں کے اندر ہے. اور جس کے پردے 100 پردوں کے نبی وعدے لے کے آیا، بتاؤ اسے ننگا تم نے کیوں کیا؟ اگر اس کی ڈیمانڈ پر میری بچیوں تم سنو، میں تمہارا باپ تمہارا بھائی ہوں، تو مجھے اپنا نوکر سمجھو، اپنے گھر کے برتن مانجنے والا نوکر سمجھو. میں حق بات کہہ کے جاؤں گا، میری ذمہ داری ہے. یہ سیف اللہ نے مجھے فری میں نہیں بلایا، اتنا موٹا مجھے لفافہ دے گا پیسوں کا. میں اپنے بچوں پر یہ پیسے حرام، اللہ کے شکر ہے ڈیمانڈ سے پیسے مانگتا ہوں. پیٹرول پمپ میرے باپ کا تھوڑی بھائی. رات کو تم 4 بجے فارغ کرو، اللہ کی قسم 11 گولیاں کھاویں دن کے اندر. خون پتلا ہونے کی، ریجس کی گولی میں کھاؤں، وہ فری ہل کی گولی میں کھاؤں، اور سیٹاگلومیٹ میں کھاؤں، نارویسک میں کھاؤں، اور وہ کورسل گولی میں کھاؤں، اور فلیج اس کی وہ خون پر لوپرین گولی میں کھاؤں. پتہ نہیں کتنی اوارڈ کے باڑ میں روزانہ کھاؤں، تب جا کے بھڑ بھڑ تمہارے سامنے کرو، ورنہ میرا ہی پجامہ ڈھیلا ہے پڑا ہوا ہے.
اور ماشاءاللہ جتنے مجھے ہنس کے دکھا رہے، تم نے کون سا کبھی گولی نہیں کھائی؟ ہم تو گولیاں کھائے، تم گولے کھائے ماشاءاللہ۔ ہے بھائی کسی بات پر جھڑک دے، رشتے ناتے توڑنے دا، بیوی چھیڑ بھی دے، کوئی بات نہیں، سارے دن کام کرے غصے میں کوئی بات نہیں۔ میری بچیو، او میری لاڈلیو، او میری پیاریو، او میری بہنوں، او جنتی حوروں کی سردارنوں، تم ازواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے آئی ہو، ازواجی زندگی کا بیڑا غرق کر کر آمنہ کے لال کے سامنے منہ کالا کروانے کے لیے نہیں آئی۔ تم اپنی شان تو دیکھو، اللہ نے تمہارے میں فاطمہ دی ہے، اللہ نے تمہیں عائشہ دی ہے، اللہ نے تمہیں خدیجہ دی ہے، اللہ نے تمہیں حفصہ دی ہے، اللہ نے سکینہ دی ہے۔ سارے کام اپنے گھر کے تم اپنے گھر کے ملازموں سے کرواؤ۔ ملفوظات حضرت احمد علی لاہوری سنو، فرمائے 80% اولاد کا نافرمان ہونا حرام کی کمائی کی وجہ سے، 10% اولاد کا نافرمان ہونا بے نمازی کے ہاتھوں کے کھانے کی وجہ سے، اور 10% اولاد کا نافرمان ہو کر 100% خدا اس مصطفیٰ کا نافرمان ہونا دین سے دوری رہنے کی وجہ سے۔ میری بیٹیوں، میری لاڈلیوں اور میری ماؤں، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے پکا کے کھلاؤ، تو پھر تمہیں کمرے کے بیڈ پہ سوتے ہوئے عبد القادر جیلانی کے غلام نظر آئیں گے۔ اگر بے نمازی کے ہاتھ کے کھا کر پلا تو تجھے اپنے گھر میں گھسنے کی بھی یہ اجازت نہیں دے گا۔ نازا اس پر ظلم کر، اس پر نہیں کر رہی، اپنے میں ظلم کر رہی، اور اپنے شوہر کی خدمت اپنے ہاتھ سے کر۔ موسینہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پر جو سلام آیا تھا، 19 نوکرانیاں گھر میں تھی، ایک جگہ بٹھا دیا کہ سونے محمد کے واسطے تو روٹی میں خود ہی پکاؤں گی۔ جب اس بڈڑی عمر میں، ادھیڑ عمر میں روٹی پکا کے لائی، جبرائیل پیچھے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ، خدیجہ نے جو آپ کی روٹی پکائی ہے، اللہ اتنے خوش ہوئے، خدا کا خدیجہ پر سلام آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تو دارالعلوم میں جاؤ، فتوے پوچھے جا رہے ہیں، ساس سسر کی روٹی پکانا جائز ہے؟ بیوی زبردستی پکا سکتی ہے کہ نہیں؟ کپڑے دھو سکتی ہے کہ نہیں؟ مولوی کا بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا، یا مسلک اختیار کر لے، کہہ دے نہیں بھائی ٹھیک ہے، حق تو نہیں بنتا لیکن انسانی حقوق پر تیرا حق بنتا ہے۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو اپنا یتیموں کو، غریبوں کو کھلا کے چلا گیا ہے۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس نے اپنے ہاتھ سے پکا کر اپنی بیوی کو کھلایا ہے۔ جو نبی اپنے ہاتھ سے پکا کر بیوی کو کھلائے، اپنے گھر کے اندر خود جھاڑو دے، اپنے کپڑے خود دھوئے، اپنی بکریوں کا دودھ خود نکال لے، اپنی جوتی ٹوٹے خود سیے، تو اس نبی کی کلمہ پڑھنے والی امتیہ کو شور کے لیے اور اس کے سسر باپ کے لیے 2 روٹیاں پکانے کی بھی توفیق نہیں، یہ مسئلہ پوچھتی۔ تم نے سیرت ان سے سنی جنہوں نے 11 مہینے 20 دن ڈانس کے ٹھمکے لگائے اور 10 دن دوپٹہ سر پہ اوڑھ کر نبی کی فاطمہ کے پردے کا ذکر کیا۔ مسجد میں آنے کی توفیق ہے، مسجد کے اندر آ کر خیر کے حلقوں میں بیٹھنے کی کوئی توفیق نہیں۔ جہاں چلے جاؤ جمعے کے لیے 6 مہینے پہلے ٹائم لیں گے، حضرت جی بس ٹائم کی پابندی کرنا، یہاں کے نمازی جو ہیں اس معاملے کے اندر بڑے سخت ہیں۔ میں نے کہا ہاں، جب اس ٹائم کے بارے میں خدا پیچھا چھتے گا نا دیکھنا پکڑ کے، پھر پتہ لگوں گا یہ حاجی صاحب سخت ہے کہ نرم ہے۔ بھائی حنیف صاحب ایک اور کہہ دوں، دلوں پر بار نہ لے کے آنا، یہ اللہ کے واسطے، یا نکاح تو اپنے کنجروں سے پڑھواؤ، یا اپنی بیٹیوں کے نکاحوں کے لیے کنجروں کو بلاؤ۔ اگر علماء سے نکاح پڑھوانا چاہتے ہو تو اپنے شادی حالوں کے اندر میوزک کی لعنت تو بند کرو۔ 4000 آدمی ایک خطیب کے پیچھے جمعہ پڑھ کے جائے، پھر برات کے انتظار کے اندر وہ خطیب شادی حال میں بیٹھ کر ان کی طرح بغیرت ہو کر گانے کے میوزک سنتا رہے، اس کے نکاح کے بولوں کے اندر خیر نہیں آئے گی، خدا کی لعنت آئے گی۔ تمہیں ہو کیا بھائی؟ راہ صاحب ٹھیک بات ہے کہ نہیں؟
ہمیں بٹھا دیں گے کبا سا بنا کر، اچھا جی بیٹھے پانی تو چاہ پیو، پانی چاہ دیجیے، کنجر خانہ کانوں میں جا کر ہمارے جمعے کے تقوی پرہیزگاری کا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ اس خدا کی لعنت میں تم بیٹی کو ڈولی میں بٹھاؤ گی، وہ طلاق تک تو گلے میں ڈال کے لائے گی، تابعداری کا ہار گلے میں نہیں ڈال کے لائے گی۔ لکھو میری بات، کیوں طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہیں؟ پہلے دور کے اندر گھر کے اندر کہتے ہیں طلاق، اے بوبو تو نے کیا بول دیا، توبہ کر 100 دفعہ استغفار کر، چل میری بہن پانی پی لے، جا اچھا اندر جا کے ٹک جا۔ یہ ساس سے کہا کرتی تھی، اب تو ساس کہتی ہے اچھا لے میں پھر تو یہ دلوا کے رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ ایسی نفرت والی زندگی، اس زندگی پر اللہ کی نافرمانی آئے گی، کبھی مہنگائی کی صورت میں آئیں گی، کبھی اولاد کی نافرمانی کی صورت میں آئیں گی، کبھی بیٹے بیٹیوں کی رشتوں کی رکاوٹ کی صورت میں آئیں گی، کبھی دوائی بے فائدہ اس صورت کے اندر آئیں گی، کب کھانے کے اندر لذتیں اڑ جائیں گی اس صورت کے اندر آئیں گی، کبھی 10 سال کا پوتا 10 سال کا پوتا 50 سال کی 60 سال کی دادی کے بال پکڑ کے کھینچے گا، کبھی پنکھا الٹا کر کے اس کی ڈنڈی سے نانی کے سر میں چھیدے گا، اللہ اکبر نواسا کہے گا ان کو ہمارے گھر سے نکلو، امی جی اس کے برقعے میں بو آ رہی ہے۔ میں کتابی خطیب کوئی نہیں، میں کتاب پڑھ کر کے سن کے واقعے بیان کر کے چلا جاؤں، یقین جانو میں اللہ سے مانگ کر رو کر اللہ سے مانگتا ہوں، الہ العالمین اتنے پیسے لے کر اپنا بوبا بھر کے لے کے جاتا ہوں، الہی بات بھی میرے سے ایسے کلوا دینا، اس بات پر اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دینا، سننے والوں کو بھی عمل کی اللہ توفیق عطا فرما دینا۔ جب سے خطابت کی دنیا میں آیا خدا پاک کی قسم، کبھی میں نے تمہارے سے ویل کہا، کبھی میں نے تمہارے سے ہاتھ میں رکھنے کا، شاید کبھی کبھار مطالبہ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تمہاری حلال کمائی ہم تو پورے ٹائم پر آتے ہیں اور پوری ماشاءاللہ سارا میچ فکس کر کے آتے ہیں، تمہاری کمائیوں پر ترس مجھے آتا ہے، تمہاری کمائی اللہ تھلوں کے کام نہیں آنی چاہیے، ناچنے والے گانے والوں کے نہیں آنی چاہیے، جو بچہ صبح سے لے کر شام تک ابو کا انتظار کر رہا ہے، تمہاری کمائی مٹھائی فروٹ کی صورت میں اس بچے کے کام آنی چاہیے۔ یہ بھی سیرت کا پیغام ہے، حلال اپنے گھر میں لے کے آؤ، حلال کی کمائی کرو۔ جمعے کے دن لوگ، میرے نبی نے فرمایا جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھو، تمہارا درود پڑھنا میرے پاس پہنچتا ہے۔ یا تو جمعے کے دن بیلوں کی لڑائیوں پہ شرط، کتے کی لڑائیوں پہ شرط، سارے چھت کے اوپر چڑھے ہوئے ماما جمعہ تو پڑھ لیں گے، کبوتر کی لڑائی پہ شرط ہے 50 ہزار روپے، اگر میرا کبوتر ہار گیا تو تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اگر تیرا ہار گیا تو اللہ اکبر تو دے گا، میرا ہار گیا میں لعنت ایسی جب لڑائی کے اوپر۔ یہ کبوتر خدا کی قسم، اس کے پاؤں کے پنجے کی جو ہے وہ جھالر، یہ تیرے لیے پھانسی کا پھندا بنے گی۔ پاکستان انڈیا کا جس دن میچ ہو جائے لوگ جمعے کی نماز ہی پڑھنے کوئی نہیں آتے۔ 10 محرم الحرام کو میرا عزیزو، جس وقت میرا عزیزو کربلا کے میدان عروج پہ تھا، اس دن میرا عزیزو اسی وقت تم آخری اووروں کا میچ لگا دو، خدا کی قسم دنیا یا حسین کہنا بھول جائے گی۔ 12 ربیع الاول کے جلوس میں ٹھیک 12 بجے میرا عزیزو تم میچ شروع کر دو، دنیا غلامی رسول میں نعرہ لگانا بھول جائے گی۔ کفر نے بھی کتنی سازش چلی، جن میرے عزیزوں جن چیزوں پہ شرطیں لگا کرتی تھی، راؤ صاحب آپ کو یاد ہوگا، قریشی صاحب آپ کو یاد ہوگا، رمضان المبارک میں نوجوان ختم کرنے پہ شرطیں لگایا کرتے تھے، تو ایک ہے تو کتنے قرآن پاک ختم کرے گا؟ اللہ کی قسم 60 واٹ کے میرے عزیزوں سنہری سی بلب کے اندر یہ بتیاں چھتیاں کہاں تھی؟ اس وقت میں 27ویں رات کو کہتا تھا میرا 9واں ختم ہونے والا، میرے 10 ہو گئے 11واں ختم ہونے والا، میرے عزیزوں اس وقت انفرادی طور پر 10 قرآن کے ختم کیا کرتے تھے، اب اجتماعی طور پر تراویح میں قرآن سننے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں۔ یہ لعنت نہیں اللہ کی مرضی؟
روٹی پر ماں گھی چپڑ کے چینی لگا کے دیا کرتی تھی، اسی میں ٹکے کا مزایا کرتا تھا، اسی میں میرا عزیزو کباب کا مزایا کرتا تھا۔ اب میرا عزیزو نافرمانی اتنی برس پڑی، پیزے برگر اتنے عام ہو گئے، چپڑ چپڑ کھانا اتنا عام ہو گیا کہ خدا پاک کی قسم ماں کے ہاتھ کی پکی کھانے کو تیار کوئی نہیں۔ جاؤ ان برگر والوں سے کہہ دو، شوارما والوں سے کہہ دو، تمہارا چکن بھی حلال ہے، روٹی بھی حلال ہے، تمہارا کیچپ مائونیز بھی ساری کی ساری حلال ہے، لیکن میرا عزیزو کوئی ریڈی نہیں، ریڈی کے پاس کرسی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر میرا عزیزو، اللہ اکبر، میٹھا کھٹا پانی پلانے والے، تکے کھلانے والے کھڑے ہو کر میرا عزیزو نوچ نوچ کے کھا رہے۔ پوچھو علماء اکرام سے، نوچ کے کھانے کی عادت انسانوں کی نہیں بلکہ کتوں کی ہوا کرتی ہے۔ جو جانور پنجوں میں نوچ نوچ کے کھاوے، مالک کائنات نے اسے کتا بلا بنایا، ان حضرت انسان کو تو اللہ نے توڑ توڑ کے کھانا سکھایا ہے۔ جب توڑ توڑ کے کھایا کرتے تھے، کھانے والا ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھے کرتا تھا اور ہنڈیا کے اندر سے سالن ڈوئی میں ایک ایک آلو، دو دو گوشت کی بوٹیاں چار چار بھائیوں کو بٹھا کر کھلانے والی ہر لقمے میں ماشاءاللہ الحمدللہ کا کرتی تھی۔ خدا پاک کی قسم یہ روٹی کبھی تہجد کے سجدوں کا، کبھی رات کو قرآن کی تلاوت کا، کبھی 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا سبب بنا کرتی تھی۔ جب سے بے نمازیوں کے ہاتھوں کا کھانا چبڑ چبڑ کر کے نوچ نوچ کے اندر آنا شروع ہوا، اللہ کی قسم دیندار گھرانوں میں بھی فجر کا سجدہ قضا ہو گیا ہے۔ اچھے اچھے مولویوں کی اولادیں باغی ہو گئی، دینداروں کے بچے ماں باپ کے نافرمان بن گئے، ناک بندوانے لگ گئے، کان بندوانے لگ گئے، ہاتھوں میں میرے عزیزوں کنگن پہننے لگ گئے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تو فلاں حاجی دین محمد کا، حاجی رسول بخش کا بیٹا تھا، جس کے کردار نے حاجی صاحب کی قبر کو داغدار کر کے رکھ دیا ہے۔ مقناطیس ہوتا ہے نا، مقناطیس، اس کے آگے بھی اور پیچھے دونوں طرف چیز کو کھینچنے کی صلاحیت ہوتی۔ ماں کی نافرمانی کا ایک مقناطیس ہے، اس کے اندر بھی دونوں طرف سے کھینچنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ سن، جو ماں کا نافرمان ہوگا دونوں طرف سے کھینچے گا، آسمانوں سے خدا کی لعنت کو کھینچے گا، اور اللہ کی نعمتیں جو اسے پہلے ملی ہیں دوسری طرف سے ساری کھینچ لے گا۔ خدا پاک کی قسم، انسان تو دور کی بات ہے، جانور بھی اس کی موت کو دیکھ کر آنسوں کے ساتھ رونے لگ جائے گا۔ یہ کوئی ماں باپ کی نافرمانی کم ہے؟ بھائیوں سے میرا عزیزو، ممتاز آباد میں ملاقات ہوا کرتی تھی، ماہی والے کی دکان پہ ملاقات ہوا کرتی تھی، ٹکے والے پوڑی والے کی دکان پہ ملاقات ہوا کرتی تھی۔ دکان پہ بھائی بھائی کو بلا کر شربت پلایا کرتا تھا، بھائی بھائی کو بیڑے کے اندر بلا کر اللہ اکبر، ابو کو کہا کرتا تھا ابو جی پوچھے اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ اب یہ بھائی خدا پاک کی قسم عدالتوں کے کٹہرے میں بندوق کے اندر گولی ڈال کے کھڑا ہوا ہے۔ پہلے ماں کی آغوش میں ملاقات کرنے والے آج عدالتوں کے اندر 2 گز زمین کے اوپر لڑ لڑ کے ملاقات کر رہے ہیں۔ راؤ صاحب ایسا زمانہ ایسا دور بھی دیکھا، مسجد کے اندر ایک بھائی بیٹھا ہوا، دوسرا جوتیاں اٹھا کے باہر چلا گیا، کا سجدہ کیسے قبول ہوگا؟ دشمن کو مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ عید کی نماز میں ایک جگہ پڑھتے ہیں، دو بھائیوں کا گھر ایک گلی میں ہو، بھتیجے بیٹے کہے دیکھئے وہ حرام زادہ تو نہیں کھڑا، تیرے باپ کا دشمن تو نہیں کھڑا، ابو کھڑا ہے، بیٹے جب نکل جائے بتانا، سارا دن اس کا چہرہ دیکھوں گا خراب ہو جائے گا۔ یہ حضور کی سیرت ہے۔ مارکہ بدر ہوا، صحابہ اکرام زخمی حالت میں، 70 قیدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گرفتار ہو کے مدینے میں آئے۔ رات کو سب آرام کر رہے ہیں، 70 قیدیوں کے ہاتھ بندھے پڑے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے وقت اٹھے اور کبھی ادھر کو چکر لگاویں مسجد نبی کے ویڑے میں، کبھی مسجد نبی کے آنگن سین میں، ادھر کو جاویں، بلال آ گئے، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ بلال جی
یہ جو بدر کے قیدی ہمارے دشمن ہیں، ان کے ہاتھوں کی رسیاں سخت بندھی ہوئی ہیں، انہیں تکلیف ہو رہی ہے، میرے سے بستر پہ برداشت نہیں ہو رہا، اے میرے بلال ان کے ہاتھوں کی رسیاں کھول